آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. ہم کہیں جا کے کسی کو اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر سکتے, یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یہاں جو انتظامی افسران ہیں اور ادارے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لا علم ہوں گے. چلیں اگر آپ لا علم ہیں تو ہم نے خبریں چلائیں آپ کو جدید ذرائع استعمال کرتے ہوئے, پرسنلی واٹس ایپ پہ بھی بھیجی, تب تو آپ ایکشن لیں نا, لینا چاہیے ایکشن, لیکن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ حصے دار ہیں. صحافت جو ہے نا یہ آپ کا سماجی شعبہ ہے, یہ خدمت کا شعبہ ہے, لیکن ہمارے ہاں مجبوری ہے. صحافت کیا, صحت ہو, تعلیم ہو, یہ سارے خدمت کے شعبے ہیں, لیکن سب کاروبار بن چکے ہیں. وسیع کرنا ہوگا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو عوام کے پیسے پر, عوام کی خون پسینے کی کمائی پر ٹیکس لیے جانے کے بعد تنخواہیں اور مراعات حاصل کر رہے ہیں تو وہ کام بھی کریں. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش میرے ساتھ آج موجود ہیں. اتفاق نیوز کے چیف ایڈیٹر جو ہیں اورنگزیب شہزاد صاحب. آئین سے ہم گفتگو کرتے ہیں. 5 دسمبر کو انہوں نے کراچی پریس کلب پہ جو ہے احتجاج کیا ہے, اور کس حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا انہی کے منہ زبانی سنیں گے اور انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر اس کی کیا ضرورت پیش آئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی یہ بتائیے, آپ نے کراچی پریس کلب پر احتجاج کیا, آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی کیا اصل وجہ ہے؟ دانش بھائی, اصل میں ہمارا بڑے معاملات چینج ہو چکے ہیں. 25-30 سال پیچھے آپ جائیں تو صحافتی ادارے جس چیز کی نشاندہی کرتے تھے ایکشن ہو جاتا تھا, عوام کو انصاف ملتا تھا. لیکن اب یہ ایسا کرپشن کا ایسا دور ہے, پٹا سسٹم آپ کے رائج ہے کہ سب ملی بھگت کر کے عوام کو لوٹتے ہیں, یا جو بھی کرپشن ہو رہی ہے مل جل کر ہو رہی ہے. تو اس آپ خبریں لگاتے رہیں, کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کیونکہ ایکشن لینے والا تو خود ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایکشن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک قدم آگے جانا پڑا اور ہم نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا, اور ہم نے محتسب اعلیٰ کو بھی درخواست دی ہے کہ وہ مداخلت کریں اور دیکھیں, کیونکہ ریڈ باکس مارکیٹنگ اینڈ سیلز ایک ریئل اسٹیٹ کا ادارہ ہے, دفتر ہے, اور اس کے تحت جو پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں جس میں آپ کا البرشا سٹی ہے, سٹی 108 ہے, اور کوسٹل ویو فارم ہاؤس ہے, دی میز ریزیڈنشیا ہے. اس کی زمین وہ انٹرسری چینج M9 پر بتاتے ہیں, لیکن وہاں اس کی کوئی زمین نہیں ہے. تو بغیر زمین کے ہوا میں پروجیکٹ ہے, اور فائلیں اس کی سیل ہو رہی ہیں, اور جو لوگ خرید رہے ہیں وہ لا علم ہیں اس بات سے کہ وہ دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں, اور ان کے پیسے مطلب خطرات میں چلے گئے ان کے پیسے. یعنی لا علم وہ جو پرچیزر ہیں, کنزیومر جو لے رہا ہے, پرچیز کر رہا ہے زمین, وہ لا علم کیوں ہے؟ کون سی ایسی سائلنٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا باہر سے اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یا یہاں کے ایسے لوگ ہیں جو وہ علاقہ یا ایریا جانتے ہی نہیں ہیں, یا وہ اس ادارے کو جانتے ہی نہیں ہیں, اور وہ آنکھ بن کر کے انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسری چینج جو ہے وہ شہر سے بہت فاصلے پہ, اور وہی اپنے دفتر میں انہوں نے حسین میلے وقوع بنائے ہوئے ہیں, اس کی ویڈیوز دکھا کے اور وہ رام کر لیتے ہیں لوگوں کو. اور جیسے 2 لاکھ روپے ایڈوانس ہے, تو آج کل کے دور میں 2 لاکھ روپے میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا ایڈوانس نہیں ہے, تو لوگ سوچتے ہیں وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اور لوگ دفتر دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں یار ہمارا 2 لاکھ لے کے یہ کہاں جائیں گے, انہوں نے 40-50 لاکھ روپے تو ان کے دفتر میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ ایسے بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ لٹ جاتے ہیں. اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خاص نشانہ ہے ان کا. ہمارے کچھ ذرائع ہیں ان کے دفتر کے اندر, ان سے ہمیں معلومات ہوتی ہیں. تو یہ تشہیر جو یہ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارمز جو ہیں اس پہ کرتے ہیں, یہ واٹس ایپ گروپ وہاں کے حاصل کرتے ہیں اور اس میں یہ سب کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں, یہاں جو انتظامی افسران ہیں اور ادارے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لا علم ہوں گے. چلیں اگر آپ لا علم ہیں تو ہم نے خبریں چلائیں آپ کو جدید ذرائع استعمال کرتے ہوئے, پرسنلی واٹس ایپ پہ بھی بھیجی, تب تو آپ ایکشن لیں نا, لینا چاہیے ایکشن, لیکن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ حصے دار ہیں. حصے دار ہیں. حصے دار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ ملوث ہیں مکمل طور پر. اور آخر اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا خبریں ہی لگانا حل ہے؟ اور خبروں کے بعد جو آخر کام کیا جائے اصل حقیقت میں وہ کام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہی ہوا نا, خبروں کی حد تک, پروٹیسٹ کی حد تک کام ہو سکتا ہے, ادروائز اس کے بعد کوئی اقدام نہیں ہو سکتا, شاید کراچی میں یا پاکستانی حکومت کے ساتھ. دیکھیں, بات یہ ہے دانش بھائی, ہمارا جو کام ہے وہ ہمارا کام نشاندہی کرنا, اس کے آگے ہمارا کام نہیں ہے. اس کے آگے اداروں کا کام ہے, اختیارات ان کے پاس ہیں, لیکن ہم
پھر بھی عوام کے مفاد میں ایک قدم آگے جا کے کمپلین کر رہے ہیں تو اس کمپلین پہ تو ان کو کم از کم ایکشن لینا چاہیے نا، کہ حالانکہ کمپلین کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے اخبار میں لگا دیا، لوگوں کو پڑھا دیا یا لوگوں نے پڑھ لیا، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب کام شروع ہوتا ہے اداروں کا، جن کے پاس اختیار ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم کہیں جا کے کسی کو اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن اداروں کا اختیار ہے۔ اور یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ پہلے معاملات طے کر لیتے، وہی بات ہے، شراکت دار ہیں۔ تو جب ان کو ان کا حصہ مل جاتا ہے تو ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ٹالتے رہیں، آپ کتنا بھی کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ایسا کر دیں گے کہ اداروں کو اپنا کام کرنا پڑے، مجبور ہو جائیں گے کام کرنے۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات بتائیں کہ جس طرح آپ صحافت میں ایک عرصے دراز سے جو ہے کام کر رہے ہیں، اسی طرح اس ادارے کے ساتھ بھی، یعنی جس کے اوپر آپ نے کیس کیا ہے یا اس کی جس نشاندہی کی ہے، اس کے ساتھ بھی یقیناً کوئی نہ کوئی صحافی منسلک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اتفاق نیوز کے لا یا مونوگرام کے ساتھ خبریں بنا کے اورنگزیب شہزاد کا نام لگا کے یہ آن ایئر کر رہا ہے یا شائع کر رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ ایسے صحافتی لبادہ پہن کے اور کام کرنا، کیا بولیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں دانش بھائی، اصل میں یہ صحافت جو ہے نا، یہ آپ کا سماجی شعبہ ہے، یہ خدمت کا شعبہ ہے، لیکن ہمارے ہاں مجبوری ہے، صحافت کیا، صحت ہو، تعلیم ہو، یہ سارے خدمت کے شعبے ہیں، لیکن سب کاروبار بن چکے ہیں، اور ایسا نظام ہے، ہماری نظام حکومت جو ہے گڈ گورننس نہیں ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہے لوگوں کو۔ تو ان کا ایک باقاعدہ انہوں نے ویب ٹی وی بھی بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں ان کے پاس لوگ کام کر رہے ہوں گے، اب ان کو یہ اچھے پیسے دے رہے ہوں گے، اور وہ ویب ٹی وی جو بھی کام کر رہا ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے نا۔ دیکھیں ہم بھی جیسے اداروں میں کام کرتے تھے تو ادارے کی پالیسی کے مطابق کرتے تھے، لیکن میں اپنا اخبار نکالتا ہوں تو میں اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں دوسری جگہ نہیں کر سکتا لیکن اپنے ادارے میں کرتا ہوں، تو یہ فیسلٹی مجھے ملی ہے اور میں الحمدللہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اچھا اگلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہمارا احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنا ہوگا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو عوام کے پیسے پر، عوام کی خون پسینے کی کمائی پر ٹیکس لیے جانے کے بعد تنخواہیں اور مراعات حاصل کر رہے ہیں تو وہ کام بھی کریں، وہ مفت خوری نہ کریں، ان کو کام کرنا پڑے گا، اور ادارے کام کریں گے تو معاشرے میں سدھار آئے گا، معاشرہ بہتر ہوگا، ملک و قوم ترقی کرے گی، اس کے بغیر کچھ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا کوئی کوئی ایسا کسٹمر آپ کے پاس، کوئی ایسا پرچیزر جس نے وہاں کی زمین خریدی ہو اور آپ سے کمپلین کی ہو یا آپ اس تک پہنچے ہوں، اس کے حوالے سے کچھ ہے آپ کے پاس کچھ نالج؟ دیکھیں بالکل، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جو وہاں کام کرنے والے اندر کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم ابھی کسی بھی پرچیزر کو شو نہیں کرنا چاہتے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس منیمم ہے، ہم وہ بھی بڑھا رہے ہیں اور ان کو بھی بتا رہے ہیں، تو لیکن اسی چکر میں ایک پرچیزر نے پھڈا بھی ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے یہ تھوڑا اپنا صحیح۔ یہ ہمارے ساتھ اورنگزیب شہزاد صاحب گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آخر پروٹیسٹ کی وجہ اور اس کے پس منظر جو ہے وہ سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو۔ انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے وہ جڑ تک جائیں گے اورنگزیب شہزاد کے ذریعے اور ان کے جو ہے صحافی حضرات کے ذریعے، کہ آخر جو ہے اس کا جو ہے رزلٹ، نتائج جو ہیں کب ملیں گے اور درست ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تو میزبان حسین دانش کو اجازت دیجیے۔